اللہ آپ دونوں کو دوبارہ ملا رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ ان کے بارے میں سوچنا نہیں چھوڑ پا رہے۔ جب ہم کسی خاص شخص کے بارے میں مسلسل سوچتے ہیں تو یہ کبھی بھی ایک گہری روحانی یا جذباتی علامت ہو سکتی ہے جو ہماری زندگی میں کسی خاص مقصد کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جذباتی یا روحانی سطح پر ہمارے اندر کچھ اہم پیغامات چھپے ہوتے ہیں جنہیں ہمیں سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھنا کہ آپ کیوں اس شخص کے بارے میں اتنا سوچ رہے ہیں آپ کی زندگی کے ایک اہم حصے کی عکاسی کر سکتا ہے۔ پہلی وجہ جذباتی طور پر مکمل نہ ہونا۔ جب ہم کسی شخص کے بارے میں بار بار سوچتے ہیں تو ایک اہم وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے درمیان کوئی حل نہ ہونے والی باتیں یا جذبات ہیں جو اب تک حل نہیں ہو سکے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس شخص کے ساتھ کچھ باتیں یا جذبات شیئر نہیں کیے، یا کچھ غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں جنہیں ابھی تک صاف نہیں کیا گیا۔ جب تک یہ باتیں واضح نہ ہوں یا ہمارے دلوں میں سکون نہ آئے، ہماری ذہنیت اس شخص کے بارے میں مسلسل سوچنے کی طرف مائل رہتی ہے۔ اگر آپ کسی کو نقصان پہنچا چکے ہیں یا آپ کے درمیان کوئی غلط فہمی ہے تو آپ کا دماغ مسلسل یہ سوال کرتا ہے کہ کیا وہ شخص آپ سے ناراض ہے یا کیا آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ سوچیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ آپ کا دل اور دماغ اس تعلق میں مکمل سکون کی تلاش میں ہے۔ دوسری وجہ الہی وقت اور تقدیر۔ کئی لوگ یقین رکھتے ہیں کہ کچھ رشتے یا تعلقات خدا کی مرضی سے ہمارے راستے میں آتے ہیں۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ تعلق ایک خاص مقصد کے لیے ہے، جیسے آپ کی روحانی یا ذاتی ترقی کے لیے، تو اس شخص کے بارے میں سوچنا ایک علامت ہو سکتی ہے کہ یہ تعلق آپ کی زندگی میں کسی بڑے مقصد کی تکمیل کے لیے ہے۔ فرض کریں کہ آپ کا تعلق کسی کے ساتھ ہے جس سے آپ کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے یا آپ کے اندر کچھ نئی بصیرت آتی ہے۔ یہ تعلق شاید آپ کی زندگی کے ایک اہم مرحلے میں آپ کو ایک نئی سمت دے رہا ہو۔ تیسری وجہ شفا اور معافی۔ ہمیں بہت بار اپنے دل میں کسی کے لیے غصہ، دکھ یا افسوس ہوتا ہے جو ہمیں سچ میں سکون نہیں لینے دیتا۔ یہ سوچیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہمیں کسی سے معافی مانگنی یا کسی کو معاف کرنا ہے تاکہ ہم اپنے دل کو آرام دے سکیں۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کچھ برا کیا ہے یا کوئی دکھ دینے والی بات کہی ہے اور آپ اس شخص کے بارے میں مسلسل سوچ رہے ہیں تو یہ آپ کی ضمیر کی آواز ہو سکتی ہے جو آپ کو اپنے عملوں کا جائزہ لینے اور انہیں درست کرنے کی طرف راغب کر رہی ہے۔ چوتھی وجہ گہرا روحانی یا جذباتی تعلق۔ جب کسی شخص کے بارے میں مسلسل سوچا جائے تو یہ بھی اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے درمیان ایک گہرا اور غیر معمولی تعلق ہے جو آپ کی روحانی یا جذباتی سطح پر آپ کو بہت متاثر کرتا ہے۔ یہ تعلق آپ کو اپنی زندگی کے کسی اہم حصے کی طرف متوجہ کر رہا ہے تاکہ آپ خود کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ شاید آپ کو لگتا ہے کہ آپ اور وہ شخص ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، یا آپ کے درمیان کوئی ایسا رشتہ ہے جو آپ کی زندگی کو کسی خاص مقصد یا سمت میں لے کر جا رہا ہے۔ یہ تعلق آپ کو اپنی کمزوریوں کو سمجھنے، اپنے جذبات کو بہتر طریقے سے ظاہر کرنے، یا حتیٰ کہ اپنی زندگی کے مقصد کو بہتر سمجھنے کا موقع دے رہا ہے۔ پانچویں وجہ خدا کی رہنمائی اور پلان۔ اگر آپ ایک روحانی شخص ہیں تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے اور آپ اس تعلق کے ذریعے کچھ سیکھنے کے لیے ہیں۔ خدا کبھی کبھی ہمیں ایک شخص کے ذریعے اپنی زندگی کے مقصد یا رہنمائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس صورت میں جب آپ اس شخص کے بارے میں بار بار سوچتے ہیں تو یہ خدا کی طرف سے ایک نشانی ہو سکتی ہے
کہ آپ کو اس تعلق کو اہمیت دینی چاہیے اور اس سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کو کھونا نہیں چاہتے یا اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس شخص سے تعلق کی گہرائی میں کچھ خاص ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ خدا آپ کو بتا رہا ہو کہ آپ کو اس تعلق میں کچھ سیکھنے یا کچھ نیا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام وجوہات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جب آپ کسی شخص کے بارے میں مسلسل سوچتے ہیں تو یہ صرف ایک عارضی جذبہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ آپ کے دل و دماغ کی آواز ہو سکتی ہے جو آپ کو اپنے اندر کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر آپ اس تعلق کی نوعیت اور اپنی جذباتی حالت کو سمجھیں گے تو آپ اس کا صحیح مطلب جان سکیں گے اور اس پر عمل کر سکیں گے۔ کیا آپ بھی ایسے کسی تعلق کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارے چینل وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔